وہ دن ہے کہ جو وقت کے امام کے ساتھ منسوب ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں کچھ ایسا وقت نکالنا چاہیے کہ جو صرف اس کا ہو اور اس کے امام کا ہو۔ انسان نماز پڑھنے بیٹھے 2 دقیقے نماز میں اور لگا دے، اس کی زندگی کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن اس سے ہوگا کیا کہ اس کے دل کی کیفیات ہیں جو متصل ہو جائیں گی اس کے ساتھ کہ جس کے ساتھ عالمین کا دل متصل ہے، اور یہی کیفیات ہیں جو ہمیں دعاؤں میں دکھائی دیتی ہیں، جو ہمیں زیارات میں دکھائی دیتی ہیں، اور یہی معنی ہے جو انتظار کا ہمیں دعاؤں سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ مسلسل اپنے وقت کے امام کے لیے بے چینی ہو، مسلسل دل ہو کہ ایک بے چینی کے عالم میں ہو، اور ایک جانب متوجہ ہو کہ کوئی ہے میرا جو میرے سامنے نہیں ہے، کہ کوئی ہے کوئی میرا والی ہے، کوئی میرا وارث ہے کہ جس سے میں کلام نہیں کر سکتا، جس سے میں بات نہیں کر سکتا، جسے میں دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہی کیفیات ہیں جو ہمیں دعاؤں میں دکھائی دیتی ہیں، کہ اس انداز سے کہ متا نراک و ترانا، کہ وہ کب لمحہ آئے گا کہ جب ہم آپ کو دیکھیں گے، آپ ہمیں دیکھیں گے۔ یعنی وہ کیا بے چینی کی کیفیت ہے جو یہ دعا بیان کر رہی ہے کہ کبھی زیارت علی یاسین جب سلام کرتے ہیں کہ السلام علیک حین تصبح و حین تمسی، کہ سلام ہو کہ جب آپ صبح کرتے ہیں، جب آپ شام کرتے ہیں، حین تقوم و حین تقعد، جب آپ قیام کرتے ہیں، جب آپ بیٹھتے ہیں، کہ زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر پہلو میں میرا دل آپ سے جڑا ہوا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، میرا دل آپ سے جڑا ہوا ہے۔ السلام علیک حین تصلی و حین تقنت، سلام ہو آپ کے اوپر کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ قنوت پڑھتے ہیں، یعنی زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر پہلو میں میرا دل آپ سے جڑا ہوا ہے، میں مسلسل آپ کے اوپر سلام بھیج رہا ہوں۔ اور یہ وہ کیفیت ہے جو اسلام کے اندر مطلوب ہے اپنے وقت کے امام کے لیے۔ اور کیونکہ روزہ جمعہ ہے تو انسان اگر زندگی میں روزانہ وقت نہ نکال سکے تو کم از کم جمعے کے دن ایک خاص وقت نکالے کہ جس میں یہ ہو، اس کے امام کی یاد ہو، اور کس طریقے سے یاد کرے، ان دعاؤں کو پڑھ کے جو آل محمد نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، کیونکہ اس سے بہتر انداز سے تو انسان یاد کر ہی نہیں سکتا۔ اور ان فکروں کے اوپر، ان جملوں کے اوپر انسان غور کرے، دیکھے وہ جملے کیسے ہیں جو اس کو اس کے وقت کے امام کے ساتھ متصل کرتے ہیں، اور پھر اندازہ ہوگا کہ واقعاً جو روایت میں بیان کیا نا کہ امام کی حیثیت کیا ہے، کہ ٹھنڈے پانی کی حیثیت ہے، کہ جس طریقے سے ٹھنڈا پانی اگر دور ہو جائے انسان سے تو انسان کتنا بے چین ہو جاتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے، پیاس ہوتی ہے کہ اسے مارے دے رہی ہوتی ہے، تو جس طریقے سے ٹھنڈا پانی انسان سے دور ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اپنے وقت کے امام کے وجود کو محسوس کرے کہ وقت کا امام کا وجود اس طریقے سے دور ہو گیا جس طریقے سے ٹھنڈا پانی دور ہو گیا ہو۔ اور خدا ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس طریقے سے اپنے وقت کو امام کو یاد کریں۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیں محمد